اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولسمی کرام مولیان حیدر کرام محبان علی عبا عزدران امام مظلوم کربلا پرصدران پاک بطول برادران اسلام شیعان حیدر کرام جہاں جناب مومنین سامین عزدار تشریف فرمائیں تمام عزداروں سے اپیل ہے مہربانی کریں جلد از جلد صفحہ اعضاء میں تشریف لے آئیں عزدار مومنین سامین جلد از جلد بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ پاک حدیث کے ساتھ سے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جا سکے حدیث کے ساتھ کے فوراً بعد عظیم مدخل آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ پاکستان شہنشاہ قصائد مدخل آل محمد ذاکر آل ابا ناشر پیام اعضاء واجب الاحترام جناب ذاکر بھائی حبیب رضا حیدری صاحب ونی کے کارن سب سے پہلے وہ پڑھیں گے ان کے بعد بحر المسائل مدخل آل محمد ذاکر عمران عباس قمی صاحب لاہور اور ان کے فوراً بعد خطیب آل محمد جناب قبلہ علامہ سید ریاض صاحب رضوی صاحب گوجرآباد وہ پڑھیں گے اس کے بعد وقفہ نماز لنگر حسینی ہوگا اور انشاءاللہ دوسری نشست میں مولا کی عظیم بندہ خان تشریف فرما ہے بالخصوص ذاکر سید نجم الحسن شرازی بھلوان شہادت مختومہ کونین بیان کریں گے آگا مرتضی مہدی صاحب اور ذاکر حماد رضا حیدری صاحب ذاکر خورشید حیدری فتح جان عمران عباس جنکی صاحب احسان عباس راگڑ عمران عباس قمی صاحب اور دیگر مدہ خان آج کی مجلس اعضاء میں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے تمام مومنین سامعین اوپر بارگاہ میں تشریف لے آئیں ملتمس ہوں مولانا امجد حسین صاحب تلاوت قرآن پاک اور حدیث کے ساتھ کی تلاوت کریں من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في قلبي ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأغثتني به فأتيته بالكساء اليماني فأغثته به وسرت وأنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة كمامه
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فاطمة وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا الله يا رسول الله يا تعزني لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب استعوذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فتاني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا منزل الله في أتظنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقال عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا ابنة رسول الله وقلت عليك السلام عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال ويا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم هو معها ولديك تحت الكساء فقال علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله يقدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي وصاحبي خليفتي وصاحب دعائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم عليت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله يقدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزرتك قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فلما تقبلنا جميعا تحت الكساء أخشى رسول الله بترك الكساء ومياه بيد برمانا إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي لحمهم لحمي دمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم لمن سلم وسلم لمن سلم وعد لمن عداهم وحب لمن أحبهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم عنهم ورحمتهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكانا السماوات إني ما خلقتم سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في معبد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا جبريل يا ربي أتظنني أن أهبط إلى الأرض أن أكون معهم سادسا فقال له نعم
قد أذنت لك فأبطل من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام وتحية وبالتحية والإكرام ويقول لك وجدي وجلالي وإني ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلى لجلكم ومحبتكم وقد أذنوا أن أدخل معكم تحت أتذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك قد دخل جبريل معك تحت الكساء وقال لي أمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض فيه جمع من شيئتنا وإبنا إلى نزلت عليهم رشا عليهم الرحمة وحلقت بهم والملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال اليوم إذا والله أخذنا ففاضت نشيتنا رب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في معفل على الأرض في جمع من شيئتنا ومحبنا فيه معموم إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وقال وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقدر الله حاجته. فقال علي والله خذنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وسعة في الجسم وبركة في الرزق ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة من الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بحق محمد وأنت المعبود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت كريم الإحسان واستجبنا دعاء فإنك مجيب الدعوات. رحمان الرحیم اللہ اپنی عزت و جلال میں واسطہ حدیث کے ساتھ پڑھی گی مالک اور ملک اپنی بارگاہ تسلط منظور مقبول فرما. آل محمد نے صدقہ اس اندر جو بھی غلطی ہوئی خطا معاف فرما. مالک اور ملک آل محمد نے عزت و جلال میں واسطہ ای مجلس میں آغاز ہو چکا. مالک اور ملک جس نے اندر خیر برکت پیدا کرو. مالک الملک آل محمد صدقہ ترڈا بچھانے والے جتنے سنگی ساتھی عیسیٰ کے تاج ناجنا مالک الملک سارے حاج عظیم عطا عطا فرما. مالک الملک سارے نے کاروبار میں اندر رزق اندر برکت پیدا فرما. آل محمد صدقہ اسا حقیقی میں نال پکا اور سچا شیعہ اور نہاتا حسن حقیقی وارث نجال ضرور فرماؤ. امام زمان علیہ السلام نے صحابہ پناہ معرفت نصیب. مالک الملک بلکہ پاکستان میں تحفظ فرماؤ. مالک الملک صدقہ آل محمد پروگرام میں اندر خیر برکت
عطا فرماؤ صدقہ پڑھن پاک سنی دعا منظور مقبول فرماؤ وسلم علی حبیبی خیر خلقی محمد والے بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد والے جزاک اللہ ماشاءاللہ مومنین کرام شیعہ حیدر کرام وحبان علیہ ابا حضران مظلوم کربلا جہاں جہاں آزادار تشریف فرما ہے جہاں تک آواز جاری ہے گزارش ہے مہربانی کریں جلد از جلد بارگاہ میں سب سے عذاب پہ تشریف لے آئے سب ذاکری کا بہت کرنام ہمارا بہت بڑا ساسا شہنشاہ بدر مسائل میرے انتہائی قاتل المقام واجب القدر مالک اس سے زیادہ رزق عطا فرمائے قبلہ جناب ذاکر حبیب رضا حیدی صاحب مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے ان کے فوراً بعد جناب عمران واسطوی صاحب لاہور اور ان کے فوراً بعد قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب گوجرانوالہ اور اس کے بعد وقفہ نماز و لنگر حسینی انشاءاللہ دوسری نشست میں تمام مقامی مدعا خان ذاکر آقا حماد رضا حیدی صاحب اور انشاءاللہ آخر میں ڈاکٹر سید نجم الحسن شیرازی بلوا شہادت پڑھیں گے پرسداری بھی ہوگی مہربانی کریں تمام عزیزان بارگاہ میں تشریف لے آئیں دعا ہے محترم بھائی جان بانی مجلس حاجی مجید حسین بھٹی صاحب حاجی لطیف بھٹی صاحب بھائی بیاکت قریشی مالک خالق ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور باریان کے تمام مرمین کے مالک درجات بلند کرے چونکہ آغاز مجلس ہے ایک قضا آپ ضعیف الدین مومنین کی نظر بھائی جان کو کر دے رہا ہوں بار مل کے جواب دینا رہے تکبیر وقت سامنے جنہیں بیٹھے ہوں مہربانی کرو چونکہ آغاز مجلس ہے انشاءاللہ محمد والے محمد کے ذکر دی وساطت نال اور مولا علی بادشاہ کی ولایت کے حوالے نال یہ سردی بالکل غائب ہو جاسی مہربانی کرو کہ آ جاؤ چونکہ رات اور مجلس کا ماحول خوبصورت ہو رہے سارے بندے جڑے پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جاؤ مجھے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی کو چھوڑے کیسے ہم علی کو چھوڑے کیسے بھائی جان ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں ہم علی کو چھوڑے کیسے وہ علی تک آئے کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مشہور ہیں اور آیت تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے اور یہاں بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ ولایت بر محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد بلا تاخیر محترم و مکرم مالک سے زیادہ استعداد فرمائے مدخن علی محمد ذاکر علی ابا کاشف علی ادا بھائی بل احترام قبلہ جناب بھائی جان ذاکر حبیب رضا حیدری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رحیم رحمان بے نیاز بادشاہ اپنی ذات زرجلال والاکرام دا صدقہ رسالت بنا دی رسالت دا صدقہ ولایت بنا دی ولایت دا صدقہ نگہبان رسالت دی فاتح شام آقا ذاتی دی طہارت دا صدقہ ولی الحسن مالک دی غیبت کبرا دا صدقہ اولاد سخی دی وفا دا صدقہ خالق خاک شفا دا صدقہ حجاب کتاب دا صدقہ تمام علی والے دی حفاظت فرمائے علی ولی اللہ پڑھن والے دی اولاد نصیب میں علی ولی اللہ پڑھن والے دی گھران دے اپنی خاص رحمت نزول فرمائے علی ولی اللہ پڑھن والے دی دکھ تکلیفہ پریشانیاں دور فرمائے جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں زین العابدین بادشاہ دا صدقہ صحت کاملہ عطا فرمائے جتنے عزادار مقروض ہیں دسترخانے نگہبان رسالتوں میرے مالک خاص امداد فرمائے
فرما جتنے عزاداروں کو گھر نہیں عمران حویلی کا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما میرے بہت پیارے بزرگاں دا بھائیاں دا عزیزاں دا کہ پرخلوص کے تمام خرچ اخراجات لندر نیاز اجر رسالت سجدہ ذکر مصلی ماتم نماز عشق نالکائے کن فیکون آقا زادی اپنے علمہ والے ویر دے پرچم توحید دسکا پاک دربارش قبول اور منظور فرما یہ بارگاہ یہ نگری یہ دھرتی اتھے رہنے والے سادات مومنین ہمیشہ آباد ہو مالک ساڑھے کو الفاظ دی کمی ہے تیری ذات دلہ درازہ تو آشنا ہے ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے ساڑھا غریبان کا کاسا ولایت امیر المومنین نال غم کریم کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال عرف جیدہ جیدہ دل ہے اس عزاداری دے وارث امام دا ظہور جلدی ہوئے صلوات اللہ مولا زندہ و سلامت رکھن جناب محترم بہت پیارے بھی آج جان دادی ابا بھی عذاب کرن دے واسطے دعا مانگی اللہ جان دادی ابا بھی عذاب کرن ان دے واسطے دعا مانگی شادی ہے پاک سیدہ مد درجات بلند جتنے مومنین مومنات ذاکرین علماء کرام دنیا تو چلے گئے مالک مدینہ قبرات اپنی خاص جناب مقصود جعفری صاحب مولا پتران آلاباد سنگت ساتھ قائم ہوئے عزت والے چہرے زیارت ہو تھوڑا سبق سنا کے میری پہلی گزارش میں جتنی دیر تک سجدہ ذکر پیش کروں گا میرے مالکان دی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضا دے شعور دا تعارف انسان ان ہستیاں دی کتنی تعریف کرے گا جن ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن جن ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ جن ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یدا ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کر رہے ہیں جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات میری دوسری گزارش جیڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون وہ لفظ دے اندر نہیں آ سکتے صاحب ایمان منہ اہل البیت مصداق ایمان دے 10ویں درجے تے فائز سرکار سلمان محمدی دو بے ہاتھ رکھے حجت خدا دے قدمت سرکار سلمان دن بادشاہ زندگی بیت گئی تیری نوکری کرتے ہیں واسطے ہی پتران دا آج میں نو دست سہی تیرا اصلی نام
سلمان ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں، وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سلمان اسم حروف سے بنتا ہے، حرف نہیں تھے ہم تھے۔ میرے بہت پیارے بھائی، بہت ہی عظیم باپ تھے، بیٹے جناب عمران عباس قمی صاحب، پاک سیدہ زبان چھوڑتا جناب قمی صاحب تھے، فاتح شاہ مقاضی درجات مولا اجازت ہوئے کہ ایک سوال اور کرا۔ جی سلمان، مولا دونوں لسان اللہ کی بات ہوئی، لسان اللہ کی بات ہے۔ اس مجمع میں زیادہ وضاحت دی تے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مالک کون لسان اللہ کی بات ہے۔ بادشاہ فرمایا سجے کھپے ویٹ کے 10 کوئی بے معرفتہ بندہ مالک اسی جان میں ہو، کوئی نہیں بیٹھا، فرمایا نزدیک آئے اور نزدیک آئے، زانو نال زانو مل گیا، فرمایا کان میرے نیڑے کر، وہ سوال کر، مولا تو لسان اللہ کی وعدن، لسان اللہ حرکت چاہی، خالق نہج البلاغہ بادشاہ فرمایا سلمان میرے لسان اللہ اس وجہ تو آکھا گیا کیونکہ میں علی اس زبان نال بطور دی تعریف کروں۔ ہر صاحب عرفان بندے کو ہونا چاہیے کہ بہرے عرفان چموتزن ہو کے سوچے کہ میرا امام عین اللہ کیوں ہے، ید اللہ کیوں ہے، اللہ کیوں ہے، نفس اللہ کیوں ہے، صدقت اللہ کیوں ہے، ارادت اللہ کیوں ہے۔ بہت بہت ایک ہے صدیق، ایک ہے صادق۔ صدیق اس نوازن جس ماں دی آغوش تو لے کے قبر دیا کندہ تک جھوٹ نہ بولے، صادق کس نوازن اس سمندر دی گرا کھول تو صحاب لینی ہے، میں توڑے سپرد کر لگا۔ صادق کس نوازن؟ صادق صرف اس نوازن جیڑا آنکھے اللہ ہے تو اللہ ہے، جیڑا آنکھے اللہ ہے تو ہے۔ صادق آل محمد صلوات چھویں تاجدار ولایت میں آخری لمحات 7ویں تاجدار ولایت کو اور بلایا، فرمایا بیٹا ہے میری وصیت ہے اس میں پورا کرنا۔ آج 5 جمادی ثانی ہے، یہ گل ذہن سے رکھے، یوم اعزاز ذہن سے رکھے، ذہن سے رکھے تو نوکر بھی بات وزن کرنا۔ بیٹا میری وصیت ہے میں دفن کرنا میری پاک دادی دے قدمہ ہے، توجہ سنے والا، میری پاک جدہ دے قدمہ ہے۔ بیٹا میری قبر بنانا میری پاک دادی دے قدمہ ہے۔
ستویں بادشاہ فرمایا بابا جان پوری حیات طیبہ جس رنگ ڈھنگ نال تو سب نے حکم نہیں دیتا، کیا میں پوچھ سکتا کہ اس گل وچ کوئی راز ہے؟ چھویں بادشاہ فرمایا بیٹا بہت بڑا راز ہے۔ بابا جان ارشاد فرماؤ۔ صادق بادشاہ فرمایا بیٹا میرے دشمن بھی تسلیم کر گئے کہ میں صادق ہوں۔ بیٹا میرے دشمن بھی مان گئے کہ میں صادق ہوں۔ اگر تو میری قبر بنائے گا نا میری پاک دادی دے قدمہ چھے، اگر تو میرے دفن کرے گا نا میری پاک دادی دے قدمہ چھے، بیٹا قیامت دے دن تک ہر غیرت مند انسان یہ ضرور سوچے گا جن دے قدمہ چھے صادق دفن ہے وہ آپ کتنی بڑی صدیقہ ہے۔ صادق دفن وہ آپ کتنی بڑی اللہ ستارے بی بی مستور اللہ ستارے آقا اللہ مستور ہے۔ اللہ جس وجہ تو ستار ہے اس وجہ کا نام بطور ہے۔ اس تو سادہ الفاظ جعفری صاحب حبیب اللہ بھٹی بات نہیں کر سکتا، قبر اپنی عقیدہ اپنا دوبے ہاتھ میرے خلاف ممبر دے بطول کے سنوادن، بطول کے سنوادن جس بی بی دی پوری زندگی وچ وضو اور غسل دا دخل نہ ہوئے اس کو بدلا۔ میرا کوئی کسی تے اعتراض نہیں، کسی تے اٹیک نہیں، بطول آہ کے تے بندے پھر غسل پڑھتے۔ اچھا غسل کس وجہ بدلے گا؟ پاک کرنا تو جنہ نہ لین تو پہلے تے محسوس نہیں کرتے۔ ایک پیغام ہے یہ بیٹھ کسی نے جانا اسی نے قرآن ناطق نالے سے قرآن نے نالے سے غسل پڑھا۔ جن دی طہارت دا پہلا گواہ اللہ جندہ بابا محمد وارث علی بیٹے حسنین بیٹی زینب۔ جناب جی کیا بات ہے؟ گلہ جدو پاس ہو دیا فقیرہ دیا، ملنگا دیا،
یہ جنہاں دے روزے بن گئے، چراغ جل رہے ہیں، پھلاں دی چادراں چڑھ رہی ہیں، پیدل چل چل کے لوگ جا کے سلام کرتے ہیں. پاکستان کے منبر تے تیرے نوکر نے پہلے بات کی ہے، تلاوت کی ہے. سمندر جناب دے سپرد کرنا چاہتا ہے. کمی صاحب نہایت توجہ رہے. ایک ماتمی عزادار سید فقیر بلایا، یا علی مدد آخر تو بعد آتا ہے سید زادہ بتائیں زہرا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں کہ زہرا. حسین بادشاہ دی پاک امہ دی کما حد کو ہو تعریف واسطے یا اللہ ہونا ضروری ہے یا محمد ہونا ضروری ہے. میری اوقات تو زیادہ دعا بلکہ آپ نے پہن جڑی گل تسی تے آخدے ہو نا کہ اور بھی مان گئے سارے. جی لا رہے جی وہ ڈھیر ساری نہ من گئے. اے دعا ممو جنہ تے ٹھائے اسی چڑے ہیں یہ من جا. سائیں منظور حیدر گیلانی انہوں نے کافر السلام انہوں نے 4 مصرے پڑھا لگا. انہوں نے فرمایا حق کے سینے سے ابلتا ہوا خون زندہ ہے پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندہ ہے. پر یہ دنیا جگر خور بڑی ہندہ ہے. زخم پر زخم سہے پھر بھی دھڑکتا ہے. دل درویش تو کس دیش کا باشندہ ہے. بس احمد تمام جناب سلمان محمدی باب توحید کے ہے. نوکری ملی ہر وقت اچھا جڑا بندہ ایتھے میرے نال چلے گا نا تو میں انہوں پہلے سلام پیش کرا. میں نو یہ نہیں لگتا ہے سجدہ کٹ کے تے بندیاں لکھے داڑھی نال باہر. کدی کوئی سوال کرنا کدی کوئی سوال کرنا کدی کوئی سوال کرنا. سلمان تینوں اتنا عرصہ ہو گیا نوکری کرتے ہیں سین دے گھر دا باہر والا دروازہ اس دی چوکٹ دہلیز مواٹ کس لکڑ کی بنی ہے. سرکار سلمان فرمایا میں جتنا بھی عرصہ ہو گیا نوکری کرتے ہیں میں آج دے دن تک اکھاں چاہ کے بوئے والے پاس نہیں گئی. کدی کوئی سوال کدی کوئی سوال کدی کوئی سوال بھائی جان کدی کوئی سوال جناب سلمان دے کرنا سار اٹھا کے سوال کرنا لوگوں کی آنکھیں چل پا کے جناب سلمان فرمایا یہ بغض محمد ہے جو تم بول رہے ہو. یہ بغض محمد ہے جو تم بول رہے ہو. خود احمد مرسل بھی یہاں آ کے رکا ہے. سیدہ راضی خدا احمد مرسل بھی یہاں آگے رکا ہے. فرمایا سلمان ہے سجدے میں تو سجدے میں رہے گا. سر اصل میں وہ سر ہے جو اس در پہ جھکا. فتح جنگ نے اگلا شعر سنے گا کون سنے گا؟ جناب سلمان فرمایا کیوں نہ میں کروں سجدہ در آل
وجود بھی ساجد بھی اسی گھر سے ملا ہے. حبیب رضا دے پترہ نالا مہنگا شیر یہ نام بھی آزاد ہی چونکہ جیب اچھ پڑھنا بھی رکھا. میری پوری نسل نالوں مہنگے دو مصرے جناب بھائی عمران عباس کو کس ہے. صلاة المومنین صراط مستقیم مالک روز جزا داور یوم حساب خطیب منبر معراج مصور تصویر آدم حجت خدا خالق نہج البلاغہ سرکار علی بادشاہ طاہر طیب قدم چاہ کے باب توحید کراس کر کے کثرت ظہیر چو باہر آئے. جتھو علی بادشاہ نے قدم چاہیا اتھے جناب سلمان نے اپنا پتھر رکھیا سر اٹھا کے سوال کرنا لے لوگوں نے آکے چپ پا کے جناب سلمان فرمایا یہ نقش قدم میرا مصلی میری مسجد. قبر دیا کرنا نہ کہ حد موتاج نہ ہو جڑا بلند ہو گیا. نجف تک آواز شاہ قرآن دی حیدری. یہ نقش قدم میرا مصلی میری مسجد. انداز عبادت میرا دنیا سے جدا ہے. لو جی راضی رہنا جناب. ایک شیر قصیدے دا جی نوکری بڑی جان نسلہ آباد پاک سیدہ نورما بادشاہ بہت زیادہ حکم ہے جس قصیدے دا وہ پنجابی ادب بلکہ ان دنوں پڑھتا ہے میں پڑھنی ہوں کوئی نہ بھی آکے نہ بھی میں کوئی پڑھا. ہے حسنین دیمان
جعفر صاحب حکم دی تعمیر ہوئی 11 سفر 11 سفر بھی انشاءاللہ وہ بھی اس جگہ جی بالکل انشاءاللہ حدیث رسول سکلین بھی بات سے نہیں جی بیمار انشاءاللہ پٹواری صاحب کو انشاءاللہ نوکری ہوئی زندگیوں میں حدیث کا ترجمہ حدیث رسول سکلین اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والے کرنا ترجمہ آواز آ رہی ہے سرود سلامت ہو سیدہ شہناز بابا سلامت ہوئے ایک گل آگ کے جینو سجیا بسم اللہ سبحان اللہ فرمایا اے محمد اگر تیری ذات نہ ہوتی دنیا تو کوئی شے نہ اے محمد اگر دل نہ بڑھاتا علی نہ بڑھاتا پھر اللہ فرمایا اے محمد تے علی اگر زہرا نہ ہوتی بڑا مارا ہے محمد کی شہادت پاک میں جا کر پڑے گا ارے پنجوادی سنیے کپڑا پا کے جناب دی منت کرتا بلکہ اللہ دی زمین تے جتھے جتھے شیعہ ہیں میں انہوں نے قدمہ تے ہاتھ لا کے بیانا جے اپنے آپ کو شیعہ سمجھنا ہے علی نو کنڈ نہ کری جے اپنے آپ کو شیعہ سمجھنا ہے کسے بدلے دے علی اللہ نہ چلی مٹی تے بہ کے رونا لیا من علم دی قسم ہے علی ولی اللہ پیچھے جڑی پہلی بیوی قتل ہوئی ہے وہ حسین دی ماں ہے علی اللہ پیچھے جڑی پہلی بیوی قتل ہوئی ہے وہ حسین دی ماں ہے علی بادشاہ دی ولایت تے جڑی پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسین دی ماں ہے تساں مینوں آکھیا دس جو کیڑا دیو اجازت میں جملہ ہو پڑا 4 سال دی بطول یزید دا دربار گل جنسی رملہ آئیے آگے آدھی کہتے زندگی تھوڑی آرون چوکھا گئی ہے تیرا جرم کہڑا ہے فتح جنگ لیا مولا دی
ڈاکٹر ایک دن میں ایک کوئی موضوع امام حسن بادشاہ بہت بڑا تاجر مولا دے سلام واسطے آیا مہمان لیا نام دن ترن لگا مولا میدہ کیتا تھوڑا دور جا کے امام دے قدمہ دے ہاتھ رکھے ادھر بادشاہ میری ضرورت نہیں مگر ایک گل پوچھنی ہے امام آدم پوچھ کی پوچھ نہیں آج مولا 8 دن میں قدم قدم تیرے نال رہا پوچھنی ہو گل مدینے دی اوس گلی چو کیوں نہ لنگ دے انشاءاللہ میں سمجھا دوا تیرا امیر امام ماتم کر کے آدھے تو دس ہو تو کیویں لنگا جس گلی چ مسلمانہ میری ماں مارے مجلس مک جاوے ایک باری کلے بیٹھ کے میری گل پہ غور کرنا کلے عالم کلے بیٹھ کے اس گل سے ضرور غور کرنا دربار چو صرف بی بی پاک خالی نہیں آئے زخمی ہو گیا خالی نہیں زخمی ہو گیا ہے پتر نال دھیاں نال بابے دی قبر تے آئے پیو دی قبر دی پوانی میری سین بہ گئے انشاءاللہ لفظ میں سمجھا دوں میرے سمجھانے کمی ہے تیرے سمجھانے کمی کوئی نہیں جتنی دیر تک میری سین بابے دی قبر نال بیٹھا ہے نبیل سلطان دی قبر احترام حضری رہی ہے نبیل سلطان دی قبر اپنی دید احترام دی وجہ تو حضری رہی ہے قبر چو آواز رض گئی ہے بابا میرا کفن پہلا نہیں آیا تیری قبر دی مٹی درک تبدیل نہیں آیا بابا میں بڑھتے تو بریچے میری دھی اللہ جلا دے کو میں نے بھی سنا اپنی دعا مغلب ہے میری دھی کو میں نے بھی سنا سن میں بابا روندی پئی میری اولاد کون کرے میری مدد کول تیرے نہیں لبڑی مینوں بابا قبر دی تھا میری ماما بہنا دیا اللہ تھوڑے پیکے مان سلامت رکھے انشاءاللہ تھوڑے مادمی گرامہ دی زندگی ہوئے ساری زندگی دا مسائل میں ایک لفظ پڑھ لگا سجا ہاتھ کی ہوتی قبر تیرا کے بی بی آدن بابا تیرے تو بعد میرے پیکے مک گئے
کسی شیعہ نال میری گل نہیں اگر کوئی سنی بھی رہا میری گل کیا سننے میں انہوں نال گل کرنا چاہتا دو گلہ میری تسی یاد رکھے ایسی مظلوم تے مننا لیا آپ بھی مظلوم پوچھو حبیب رضا سکی میں مظلوم یا رشتوردی مظلومیت کیڑی ہے آج پنج مادی رسانی ہے میں ماتم کرنا لیا نو شفی کرج نہیں دا سکتا محمد دی دا قاتل کون ہے میں دن شفی کرج نہیں دا سکتا بھرے دربار جتا ماچا کھے مارے ہاتھ کھے سنی بھیرا منال میری گلے اور میرے سنی بھیرا مومن اللہ دی قسم اور سنی بھیرا مومن پاک محمد دی قسم میں کعبے دی قسم مسجد نبوی دی قسم میں قرآن پاک دی قسم اور سنی بھیرا مومن مولا عباس دی قسم جھوٹ بولا میں فتح جنگ دیش ممبر دے موت آ جائے اور سنی بھیرا محمد دی اپنی موت نال نہیں موئی مسلمان قتل کی ہے مسجد مدینہ پترہ نے سامنے بار مارا اکھا بند ہو گیا غسل میں کدی نہیں پڑیا جنازہ تیار دو سترہ جاتا آگئی ہم دیو چھے جاتا پڑا جاتا بندے آدم حسین غریب علی غریب فاتح شام کی بھی غریب بندے آدم رضا غریب آمد النساء اللہ دی زمین تے سب تو بڑا غریب کیوں ہے تے کس وجہ تو ہے میں پیادا کائنات دی کولو اور غربت ہے جیڑا رب دا پاک رسول ہے تے پتھر اس تو غربت کیا ہوشی تو پتھرہ ہے تبتو زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہو سکتا میری آخری ہوئے جیلی امیر ہوئے جیلی غریب ہوئے بیوی مر جائے کفن کون دیتا ہے میرا علی رات علی تے محمد دے درمیان جیڑا پردہ وہ کفن بنے حسین دی ماں انہا بچے کی زندگی ہوئے ادھا منٹ میں اور پڑھنا ہے بھائی مقصود ایک بچہ اللہ کی زندگی کرے ایک گلی کھیٹے کوئی اسم مارے 2 دن تو بعد ایک بچہ اس گلی چو گزرے نال پیو ہوئے یا بڑا بھیرا ہوئے اس بندے کے نظر پہ جائے جس ماریا ہوئے پیو نو آکسی ابا میں نے اس ماریا بھیرا نو آکسی بھائی میں نے اس ماریا ہے فتح دنگایا بدول نو دفن کر کے علی گھر پہ بندے آئے سجے حسنہ کھپے حسینہ کلی دے بہن تو پہ گزر دے آئے کچھ بندے تے حسین کی نظر پہ گئی ہے پیو دی ابا پھڑ گیا تھا بابا ہی ہوئی جا میری بال مارے آئے علی مرمین حسین چپ کر جا تیرے نانے دی پابندی ہے تیرا نانا دا یا علی تلوار نہ چھاوے ماشاءاللہ یہ تھے میرے محترم بھائی حبیب رضا حیدری صاحب بلا تاکی
عظیم باپ کے عظیم فرزند طاہر مسائب قبلہ عمران عباس قومی صاحب پڑھیں گے اور ان کے فوراً بعد علامہ سید ریاض شاہ رضوی صاحب دیگر انشاءاللہ مولا کے عظیم بندہ خان تشریف فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی حلیہ مظہر لجائب اجدوانا لخاف نواحب کلوہ منور من شیء جلیل بعلی بعلی اللہم کل ولی کل حجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة القائم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد. ممکن ہوئے تو قبولیت کی خاطر صلوات اپنے مرحومین بنیان مجلس دے جمیع مرحومین دے مزید درجات دی بلندی کی خاطر امام وقت کی ذات کے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند کریم جناب شہزادی کونین دے صدقے اللہ سارے دی عبادت قبول فرمائے. جو بیٹھے ہو جو تشریف لے گئے خدایا سبنوں اس عبادت دا بے مثل بے مثال اجر عطا فرمائے. بانیان دی توفیقات اس تو زیادہ اضافہ تھوڑے نہیں ہو بہت ہو مجلس خوش. خدایا وقت دے امام دے ظہور تاجی فرمائے. جتنے موجود ہیں سبنوں امام مظلوم دی قبر دی زیارت نصیب خدایا تیری عزت پر عظمت دا واسطہ مظلوم کائنات جناب سیدہ کونین دی اجڑی قبر دی زیارت نصیب. باقی جڑی دعاواں دل وچ رکھدے ہو قبولیت دی خاطر جناب سیدہ دی ذات تے جتنی ہو سکے خلوص نال صلوات طویل مجلس نہیں وقت دی مناسبت نالی
ماہ جمادی الثانی اس گھر دی دو عزتدار بیویاں دے نام نام منسوب رسول خدا دی بیٹی دی آمد بھی اسی مہینے چھے، شہادت بھی اسی، اور پھر مہینہ منسوب ہے حضرت عباس دی والدہ دے نام نام، چونکہ ذکر پچھلے ہفتے تو بھی جاری ہے جناب شریعت الکونین کا۔ میرا دل چاہتا ہے اگر تھوڑا بھی چاہتا ہوئے تو میں کوئی ایک دو گلنا بھی ام الرندیاں جس بی بی کا لقب ہے ام الکرامات، کرامات دی ماں۔ اچھا اس لفظ کو اگر لوگ سن گیا تو تھوڑا جا لفظ بدل جانا، ام الکرامات بھی ہے اور باب الحوائج دی ماں بھی ہے۔ اس ماہ رمضان اگر زندگی رہی تو میں ضرور حاضر دے سکتا۔ ام الکرامات بھی ہے بی بی اور باب الحوائج بھی ماں۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ دی شہادت تو بعد اپنے بھائی عقیل کو جا کے گل کی تیائی تھے بطول تو بعد علی چاہتا ہے جو رشتہ میرا کسی ایسے بہادر خاندان چھوڑے جس جو اللہ میں نے ایک بیٹا عطا کر دے۔ بہت سونی مجلس پہلے سونی دے میں ایک لفظ یاد کیا، حضرت عقیل فرمایا یا علی تسی امام ہو، ٹھیک ہے، ماں کان وما یکون عالم ہو، کائنات ہتھیلی کی طرح تمہارے سامنے ہے، اللہ تمہیں حسن حسین جیسے بیٹے پہلے دے چکا ہے، جنت سردار پترہ کی موجودگی ہے، تو ان کیسے بیٹے دی ضرورت ہے؟ علی فرمایا بیٹا وہ چاہیے جو وفادار کردگار ہے۔ بس میں بھی جلدی کرتی ہوں جو وفا کا کردے گا وَيَقُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْن، اور وہ میرا بیٹا میرے حسین دا مدد کا۔ حضرت عقیل فرمایا پھر حضرت بہت بڑا بہادر خاندان ہے، بنی کلاب کا سردار ہے حزام، حزام نام ہے حضرت عباس دے نانا دا۔ سردی دا علاج کوئی نہیں، دو گلو سن لینا۔ حضرت حزام حضرت عباس دے نانا دا نام ہے، اور حزام دا مطلب ہے چوڑے سینے، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت حزام دی زوجہ جناب بی بی فاطمہ بی بی ام البنین، انہاں دی والدہ دا نام ہے جناب سمامہ خاتون۔ سمامہ سین اللہ بھی نہیں، سواد اللہ بھی نہیں، سے تین نقطے زیر میم الف مام میم ہے سمامہ، اور سمامہ ہے جنت دے پھل دا نام۔ مجلس پڑھ جی پڑھ میں بھائی ابھی ہو رہے گی وہ قبول فرما۔ وہ نانا نے حضرت عباس دے گئے، حضرت عقیل حضرت حزام دے دروازے پہ پہنچو، مولا علی دا رشتہ طلب کرو۔ دروازہ کھڑکائے میں حبیب صاحب اتنی خوبصورت مجلس تو بعد
اگر اے فکرہ بھی ضائع ہو گیا تو پھر نصیب ہی۔ دروازہ کھڑکایا، حزام باہر اپنے سامنے ایک پروکار شخصیت کو دیکھ کے فرمایا جی آپ کون ہیں؟ ابو جناب عقیل مسکرا کے ہی کے جملے اپنا دے پورے خاندان کا دست دیتا، فرمایا اللہ جاتے سر تے ہاشمی علی پاک رکھی آئی میں اس ابو طالب کا بیٹا آگے۔ ہاشمی علی پاک رکھی ہے، دے ہاتھ تے کعبے دی کنجی رکھی ہے، جڑا عرب دا سردار ہے اس ابو طالب دا بیٹا عقیل ایک جملہ میرے بزرگاں نے روح دی تسکین دی خاطر فکرہ پڑھنا فرمایا میں ابو طالب دا بیٹا وہ بھی وہ اپنے قبیلے دا سردار ہے، ابو طالب دا بیٹا اپنے دروازے تے دیکھ کے حیران ہو کے اتنا میں کیا ہے میرا اللہ میرے مقدر اتنے بات گئے جو ابو طالب دا بیٹا آج میرے دروازے
امام حسین دی ماں دی شاگردہ اس بی بی نے رسول دی بیٹی کو قرآن پڑھا اور اس بی بی کی وفا دیکھو جب قرآن پڑھنا سے امام حسین دی ماں دے گھر داخل ہوندی قرآن ہتھاتے ہوندہ اس سے ہدے چنائی چل دی دیوارہ دے نال چلا مثلا اگر ایسے کرتے رسول خدا دی بیٹی تشریف فرما اتو داخل ہوندی بالکل بھی ہوندے نال چلا ایک دن جناب سیدہ فرمایا فاطمہ جوانی دی عالم میں دیوارہ دے سہارے کیوں سلام ہی تیری عظمت نو شہر میں چل کے آئی کرو عباس کی ماں فرمایا شہر میں نہیں چل سکتی یہاں تیرے قدموں کے نشان ہے تیری عقیدت محبت اشتل تبیرو کتنے پیران دے نشان ہیں میں تیری شاگردہ میں تیری کنیز میرا قدم تیرے قدمہ دے نشانت آیا وفاتی توہین ہے اور سمجھ آئی ایسی علم کیوں جھک دے ماں ایسی ہوئے تو بیٹا عباس منصور ماں ایسی ہوئے بس اتنا پڑھنا ہی اس بی بی دا سے ایک دکھ پڑھو کیونکہ ہے آج پانچ ہو گئی ایک تھی 8 دن تو بعد اس بی بی دی یوم وفات 13 جماعت دی ایک مہینے چکوں میں بی بی انٹوڑ گئی قسمت نہ لفظ سامنے آئے پڑھ جانا اور پہلے لفظ سے غور کرے 3 موقع بی بی ام البنین دی زندگی چاہتے آئے اس بی بی کے سامنے علی دی دھیاں دے وال کھوڑا بلوے 3 موقع عباس مولا دی ماں دے سامنے ایسے آئے اے بیدی نہیں ہے کہ علی دی دھیاں دے وال 3 موقع سنو تو میں سلام کر کے جا رہے پہلا موقع کوفہ تا شہر آئی امی ماہ رمضان آئی علی زخمی ہو کے گھر آئے کوئی تکانے چاہے کرسی عباس نے سین رکیہ بڑی کوشش کی تھی کہ زخمی پیو کھل جائیے سامنے آکے عباس کی ماں دی اندر نہ جانے اندر علی دی اندھیاں دے بال کھلے اور رسول دی اندھیاں تو قریب سے میں بڑی جلدی گزر گیا ایک پہلا موقع ہے جتنے بیویاں اس شہر کے سامنے بال کھول دوسرا موقع آیا 50 ہجری 28 سفر نہیں سمجھا مدینے دے شہر ہی رسول دے امیر پتر دا جنازہ ہی چلو ہوں سونی آئے کر لیں جنازہ بلال چاہیا آج بھی علاقے دستور بن چکے سید دا جنازہ بازار چاہے تھے کئی پل سٹ دے دیں کئی چادرہ سٹ دے میں ممبر دی قسم ہے جنازہ رسول دے پتر دائی دے پہلا تیر ایک عورت مارے اللہ پھر تیران دی برسات شروع ہو گئی عباس جلدی نہ گھر پر پہ ہر گل چھوڑی انا اندر تلوار چاہ کے بازار چاہے حسین بھرا دے ہاتھ سے تلوار دیکھی ہے فرمیدہ رکھ چاہ میں غریب آنا عباس تلوار رکھی ہے لے مولا تلوار میں رکھ دیتی ہے لیکن ایک اسنا ایک جنازہ ہونا لے کی رہ جا سے امام حسین فرمایا گھر لے ویسا غازی ادھر کیوں فرمایا تیر چھکسا کفن بدل سا اس میں غازی زمین تے بیٹھ کے مولا نسنا ایک جنازہ گھر گیا تب میں ماں کیڑا جواب ہوشا میری ماں پوچھ لے عباس تو دیدہ ہمیں رسول دے پتر کو مار دے اللہ یہ 2 موقع ہو گئے جتھے علی دیئے دھیاں اس شہر دے سامنے وال کو میں سلام کردہ نہیں حضرت عباس دی ماں دے دکھتے ہو رونا بھی چاہیے امام حسین بھی بہت بڑی عزتدار ہے بہت بڑی عزتدار وہ میں تو بیٹھ دس کے
تریہ موقع آیا ہے جنہ بیویاں موردیاں رشت شامل ساٹھ ہجری آئی مدینے دا شہر آئی 28 رجب ملاد آئی بلکہ جلدی کر گیا نہیں سمجھے امام حسین مدینہ چھوڑن لگے حسین امام حسین نے کھولا گئی رو کہتی حسین اللہ کی طرف تو امام ہے میں حکم تو نہیں دے سکتی جو میں کلیزاں لیکن حسین منت کر دیا ایک سوال کا جواب تو دے جو کدے جا رہے ہو امام فرمائے اماں کربلا او میں صدقے جان کربلا نہ آیا رو کیا دیئے پیو دا واسطے جدے دل کر دے ڈور جا کربلا نہ جانے کیوں نہ جانا فرمینے تیرا بابا ادھی ادھی راتی رو کیا دائی ہائے کربلا تیرا بابا کربلا دے جنگلہ دے بیٹھ کربلا کے رو دائی اس واسطے منت کر دیا حسین کربلا نہ جانا امام فرمائے ماں بابے دی گل کیویں غلط ثابت کر سکتا ہوں اماں کربلا جانا ضروری ہے میں نہیں پتا سادات کتنے بیٹھے ہو لیکن سید کر میں میں سمجھے گا میرے آن دا حق ادا ہو گیا اماں میں ضرور ویسا اس ویلے پتر دے پیران دے ہاتھ لا کے دیئے پھر منت اگلی مان لیا آپ لگا جا بھیڑا لے کے نہ جا لوگ کے فرمیدن اماں جی نائی میں باغی ہو ویسا اماں میں وہ ہر موڑ تے بھیڑا بس دور کے سید اتنا میں پڑھنا ہی 5-7 منٹ بھی حاضری ہو رہ گئی قبول فرما دو پھر کدی موقع ملے اس بی بی ساری زندگی تھوڑے سامنے پرسا تو کہ شہید مدینہ چھوڑ کے اور امام حسین دے دور جان تو بعد یہ بی بی کدی سکون ہمیشہ دروازے دے پیچھے پانسی جائے وفا بکی ہے وفا انجری سلام کر دے وفا دیکھنا ہمیشہ دروازے دے پیچھے بیٹھ کے ہوتی ہے جی کدی کوئی مدینے دی عورت آ کے پوچھ بھی لگیا او غازی دی ماں گھر جو ہی دروازے تے بیٹھ کے کہندا رہا اس میں رو کے آدھی میرا حسین بھیڑنا لے کے رات نہیں میں اپنے حسین دلا دے دی نہ دیا ہی غازی دا نہ بیٹیا نہ کہور پتر دا نہ بیٹھ کر دیا کہ یہ اتر دیا ہی حسین بھیڑنا لے کے ایک بیٹھ کر اللہ بات تھوڑا جو ہو کھولنا دھوپاں دے بیٹھ دیا موسم گزر دیا ہے کتنی میں جلدی کر گیا ایک دیڑے بیٹھیے دروازے دے پچھلے پاسے ہو اللہ کرے میرا لفظ سمجھ جاؤ انتظار بیٹھی کر دیئے کربلا لے اللہ بھائی جان یا مدینے دیگر لیے جو اعلان ہو گیا مدینے علیہ آؤ سردار واللہ ہے مدینے علیہ آؤ سردار وطنت واللہ اللہ سے سردار سن کے عباس دیمار یہ بندہ خدا سردار دا میرا حسین دسے حسین ولیہ کوئینا بشیر دوین بی بی او بھجدے گھوڑے دلہیا اللہ آئے قبول کرے لفظ بھجدے گھوڑا ہے اندروں میری سین دوین ہے جی حسین لگیا میں نو دسیا او دنال کوئی غازی بھی آئی روڑا لے بشیر دوین ہے بالکل آئی بی بی دوین بشیر دا ویڑا بی تیری قسم چاہ کے آدھا عباد پہلے لتھا حسین بعد بلہ میں جتنے بیٹھے ہونے ہیں میری مجلس مک گئے عباسین پہلے چھوڑیے حسین بعد چھوڑیے اندروں کھلو کے غازی دی مات یہ بندے خدا جے غازی زین چھوڑیے دسیا کتنی فاجا جے غازی لایا بشیر دا ویڑا ہے بی بی نولکا بی بی علیہ میرے سامنے غازی دی توہین نکار ارتے جمال غازی نہیں لا
گل نہیں نال کفا تو لہدا لازی ہون چوپ شبیر دکھا گئی اُنی موت لینیا دھیا دے ایک پل وچ مار اللہ بڑا سنا میں جھولی چاہ کے دعا کرتا اللہ تو انہوں لے جائے مدینہ نہ دوما بیدیاں دی قبر بکھو یقین کرو دونیں دنیا مظلوم ہے آج دوما دی قبر دا نشان بھی کوئی آخری میں نے دکھائی چھوڑی جانا موقع بھی لیا پھر بیدی نے سارے دکھ پڑھ منوانا مقصد نہیں غریباں دے گھارے غریباں دی گال غریب پڑھ کے سنانا چاہنا غریب پڑھ کے سنے بیدی فرمایا آپ دائیں میں مبشیہ اور کون ولیا بشیرہ دے سجاد باکر دے علی دیاں دیاں عباس ایمان وینا ہے نسیہ کتھے علی دیاں دیاں بشیرہ وینا ہے اٹھڑ کے نانے دی قبر دے ڈر گیا عباس ایمان و شادی ٹیک لے کے جناب زینب نہ ملن ڈرے جیویں جبی بھی زینب دی نظر پئیے اماں پیا دیے میری شیر مٹیاں چھوڑ کے اٹھی ہے ہر کوئی جاندا ہے کہ ماں دھی نوں ملدی ہے یا گل لیندی ہے یا سر تے ہاتھ رکھدی ہے جناب ام البنین نے عطا کیتا ہے میں زینب دے سر تے ہاتھ رکھا او فتح جنگلیا سجاد مٹیاں تے بہ گئے ہاتھ بن کے آدھے نمبر ملن کرے نہ رہیے پتھر تھلے دی بازار دے وچا اے دے سار دے ہاتھ نہ لاوے با ہاتھ وچ رسیا اچھا اتنا سونا رہے ہو ایک ویڈ کر جاوا جدن کی روندی آئی نہ باش روندی آئی نہ کہ ہور پتر دنا چڑھدی آئی نہ شیر رقیہ نہ جوڑی ہر ویلے روندی آئی حسین حسین کر کے ایک جانے جناب سجاد کولا کیا دیئے سجاد ہو سکتا ہی